عام طور پر لوگ تو سنتوں کو بھی آج اپنی دنیاوی اغراض کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ اس سنت کے اندر میں یہ فائدہ ہے، اس سنت کے اندر میں یہ فائدہ ہے۔ یہ بہت گھناؤنا رخ ہے، کیوں کہ سارے فائدوں کے بالمقابل میں سنت سمجھ کر عمل کرنا یہ سنت کا حق ہے۔ فائدوں کو سامنے رکھ کر یا اپنے غرض کو سامنے رکھ کر میرے آقا کی تابعداری کرنا یا حکم کی تعمیل کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوتا ہے بلکہ ناراض ہو جاتا ہے۔ قیامت کے میدان میں کوئی آدمی ایک سنت پر عمل کرنے کا عمل لے کر پہنچے تو اللہ اس بات کو دیکھے گا کہ میرے محبوب کا یہ امتی اس سنت پر جو عمل کیا ہے اس کی غرض کیا تھی، نیت کو دیکھے گا۔ نیت اگر اس کی دنیاوی غرض، دنیاوی مفاد تھا، مثال کے طور پر آج عام طور پر علماء اور ظاہری اہل شریعت سنتوں کی فضیلتوں کو بیان کرنے میں یہ رخ امت کو دے دیتے ہیں کہ اس سے سائنٹیفک بھی یہ فائدے ہیں، یہ دنیاوی بھی یہ فائدے ہیں۔ یہ رخ امت کے لیے صحیح نہیں ہے، بلکہ غیر محسوس طریقے سے امت کے رخ کو عظمت اور محبت سے پلٹا کر اپنے مفاد اور غرض کی طرف میں لانے کا مجرمانہ عمل ہے۔ ایک انسان سنتوں پر عمل کرے اور اس مسلمان کے سامنے یہ بات کہی جائے کہ 3 انگلیوں سے کھانا چاہیے، کھانے کے بعد میں انگلیوں کو خوب پوچھنا چاہیے اور برتن کو خوب صاف کرنا چاہیے اور پانی 3 گھٹ میں پینا چاہیے، اور اس کی وجہ سے میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے یہ فائدے ہیں، تو اس کا ریئیکشن امت کے اندر میں یہ ہوتا ہے کہ اہم چیز ان کے پاس میں اپنے جسمانی فائدے اور اپنے دنیاوی فائدے ہو جاتے ہیں۔ یہ رخ امت کے لیے حق کا رخ نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دین کی خاصیت یہ تھی کہ وہ اپنی دنیاوی اغراض کے لیے میرے آقا کے دامن کو نہیں تھاما تھا، اور سنتوں کو اختیار کرنے میں کوئی دنیاوی فائدے کا رخ نہیں پوچھتے تھے، اور نہ میرے آقا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو یہ رخ نہیں دیا کہ تم یہ میری سنت پر بھی عمل کر لو تو اس سے یہ دنیا کا فائدہ ہوگا۔ غرض والی امت نہیں بنایا میرے آقا نے، بلکہ امت محمدیہ کی پہچان اور حقیقت کے ساتھ امت محمدیہ کی علامت یہ امت غرض نہیں ہے بلکہ یہ امت محبت ہے، میرے آقا کی محبت ہے۔ اگر ان کو محبت کے رخ سے، اگر محبت کے راستے پر اگر دے رہے ہو تو بڑی دین کی خدمت ہے، بڑی دین کی تبلیغ ہے اور بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن تمہارے میرے اندر بھی اگر کسی سنت کو ادا کرنے کے وقت میں یہ ذہن کے اندر بھی بات آ جائے کہ فلاں سائنٹسٹ نے، فلاں علامہ نے، فلاں مولانا نے اس کا فزیکلی بھی، جسمانی بھی اور دنیاوی بھی یہ فائدہ رکھا ہے، تو اس وقت میں اپنے رخ کو بدل دینا چاہیے کہ اپنے جسمانی اور اپنی دنیاوی فائدے قدموں کے نیچے، یہ اس لیے میں کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے آقا کا طریقہ ہے۔ لیکن بازار آج بیپاریوں کا ہے، اور امت تو معصوم ہے میرے آقا کی، یقیناً میرے آقا کی امت معصوم ہے۔ جس کو مسلکوں اور جماعتوں کی اور دین کے بیچنے والوں کی بھنک نہیں لگی، آپ ان کی معصومیت کا اندازہ لگائیے کہ کسی دیہاتی جس کو بیچارے کو صحیح نماز پڑھنا نہیں آتا، صحیح کلمہ پڑھنا نہیں آتا، آپ تجربہ کر کے دیکھیے، اس کے سامنے دین کا اور میرے آقا کا تذکرہ کرو تو کتنا پسیجا جائے گا۔ وہ صرف سنے گا نہیں کانوں سے، ہم تو یہ سن کر ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، لیکن وہ صرف کانوں سے سنے گا نہیں بلکہ آنکھوں کو پھاڑ کر دیکھے گا، حتیٰ کہ منہ کو بھی کھول دے گا۔ آپ میرے آقا کی عظمت فضائل، میرے آقا کی محبت کے تقاضے اس کے سامنے رکھیے، تو پھر وہ جس کو یہ گندی ہوا نہیں لگی تجارت کی، غرض کی، تو پھر وہ تو میرے آقا سے آج بھی محبت کے راستے سے اس کے ایمان کا رشتہ ہے، اس کو ہوا نہیں لگی یہ تجارت کی اور خود غرضی کی، اغراض کی۔
اس آلودہ فضا سے جو پاک ہے، جس کو آکسیجن ہی آکسیجن ملی ہے فطرت کی، وہ تو میرے آقا سے محبت کرنے والا یقیناً ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک انون آدمی، اس کے بالمقابل میں غرض والے ان نظاموں سے کہ آقا کی سنت کو اس کی وجہ سے تمہارا یہ فائدہ، تمہارا یہ فائدہ اور تمہارا جسمانی یہ فائدہ، فلاں سائنسدان نے اس سنت کا یہ فائدہ بیان کیا اور اس سنت کی وجہ سے تمہارا جسمانی یہ فائدہ ہوگا، وہ ہوگا، کہ اس طریقے سے امت کو بگاڑ کے راستے پر ڈالا گیا، یہ دین کی خدمت نہیں ہوئی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یا پھر سچے ہر زمانے کے حقیقی دین کے سپاہیوں نے کبھی دین کو دنیاوی مفاد کا تعارف کا ذریعہ نہیں بنایا۔ آج تو دین کے نام پر صرف تجارت کر رہے ہیں کہ ترغیب دو امت کو، ان کو اپنے دنیا کے فائدے بتاؤ، ان کو اپنے صحت کے فائدے بتاؤ، اور اس کے لیے کھول کھول کر سنتوں کے فضائل کو بیان کیا جاتا ہے، تو اس کا ذہن تو بنتے 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 تیار یہ ہو جاتا ہے کہ اپنے غرض کے لیے سنت کو اختیار کرنا ہے، اپنے غرض کے لیے دین کو استعمال کرنا ہے، اپنے غرض کے لیے اسلام کو استعمال کرنا ہے۔ یہ غرض کا بندہ بن گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اپنا معبود اپنے نفس کو اور اپنی غرض کو بنا لیا ہو، اپنے خواہشات کو بنا لیا ہو، وہ اللہ کی نظر کے اندر میں مشرک ہے۔ غرض کا دین رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے غرض کے دین والوں کی پرکھ کرتا ہے، اس لیے کہ غرض کے لیے جنہوں نے دین کو اختیار کیا تھا وہ لوگ اسلام میں زیادہ نہیں چل سکے، ذات مصطفیٰ کی موجودگی میں مدینے کے ماحول میں منافق بن کر نکل گئے جنہوں نے غرض کے لیے دین کو قبول کیا تھا۔ غرض والا دین رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ آج بدنصیبی سے دین کی تبلیغ، دین کی ترویج اور دین کی تشہیر اور دین کی تصنیف اور دین کے لیے بیانات اور دین کے لیے تقریریں، دین کی تصنیفات بڑی تجدیدی کارنامے سمجھے اور سمجھائے جاتے ہیں کہ سائنٹیفک اسلام سنتوں کی وجہ سے دنیاوی فوائد اور سائنس اور اسلام، خدا کی قسم کائنات لونڈی ہے میرے آقا کے نالین پاک مصطفیٰ کی۔ یہ رخ غلط ہے، یہ رخ بالکل غلط ہے کہ تم اور میں بھی اپنی ذات سے سنتوں کو اس لیے اختیار کرو تاکہ اس پر ثواب مل کر ہم کو جنت ملے گی، تو یہی رخ صحیح نہیں ہے۔ کیوں کہ میرے آقا کی ذات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ صرف یہ کہ وہ میرے حبیب ہے، میں تم کو نسبت اس لیے دیا ہوں تاکہ تم میرے محبوب سے ٹوٹ کر جان سے زیادہ محبت کرو، جان سے زیادہ محبت کرو۔ اور صحابہ کے دین کی پہچان کیا تھی؟ وہ غرض کے لیے کوئی عمل کرنے والا کوئی ایک صحابی کا واقعہ بھی بتا دیجیے کہ اس سنت کو ہم نے اور میرے آقا نے یہ سنت کی دنیاوی فضیلت، اس لیے اب دنیا کی فضیلت کے خاطر اس سنت کو اختیار کیا، نہیں۔ صحابہ کے زمانے کے دین کی پہچان یہ نہیں ہے۔ صحابہ کے زمانے کے دین کی پہچان یہ تھی کہ وہ محبت مصطفیٰ میں اپنی جان کو اور اپنی صحت کو اور اپنی بربادی کو خود اپنے ہاتھوں سے قبول کرتے تھے، خود قبول کرتے تھے۔ آج تو بہت کان کھول کر یہ سنے گا کہ کرونا کے مرض کے اندر میں کوئی حدیث پاک میں کوئی ایسا عمل ہے تو وظیفہ بتا دیجئے، اور فلاں کام کے لیے کوئی وظیفہ ہے تو بتا دیجئے، فلاں مقصد کے لیے کوئی وظیفہ ہے تو بتا دیجئے۔ تو یہ خرابی یہ عام مسلمانوں کی نہیں ہے، ان تاجروں کی خرابی ہے جنہوں نے میرے آقا کو محبت والے رشتے کے بجائے امت کو تجارت کا رخ بتا دیا اور تاجر بنا دیا۔ محرومی کی بات یہ ہے کہ موجودہ زمانے کے اندر میں اسلام کا تعارف امت کو اس طرح سے کروایا گیا، سائنس اور اسلام، سائنٹیفک یہ تجربات اور اس کی وجہ سے یہ اور اس کی وجہ سے یہ، تو مسلمان بھی پھر بجائے محبت کے دین کے بجائے تجارت اور غرض کے دین پر آ گیا کہ سنتوں پر اس لیے عمل کرتا ہوں کہ اس کے اندر میں میرا یہ فائدہ ہوگا، اور آخرت کا فائدہ تو وہ دور نکل گیا،
لیکن اب یہ تو یہی سوچ رہا ہے کہ میرا دنیاوی یا میرا جسمانی فائدہ کیا ہوگا۔ اس لیے تجربات کر کے دیکھ لو کہ کسی کو اگر کوئی عمل بتاؤ تو پھر اگر اس کے غرض کے لیے اس کے غرض کے ساتھ اس عمل کو جوڑ دو تو نماز عشاء کی پابندی اتنی سے نہیں پڑے گا، نماز چھوٹ جائے گی، لیکن تجارت خود خوب چلنے کا عمل اگر اس کو بتا دو کہ یہ پڑھ تو نماز کی پرواہ نہیں ہوگی، لیکن وہ عمل برابر کرے گا۔ اور زیادہ اس میں تجارت کے مزاج کے دین کا شکار آدمیوں سے زیادہ امت کی عورتیں ہو چکی ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے اسلامی کتب خانوں کے اندر میں اور اسلامی دکانوں کے کتابوں کے ملنے کی دکانوں پر تو دینی کتابیں، مسائل کی کتابیں امت کو کوئی فکر نہیں ہے، بلکہ اس کے بجائے دنیاوی اغراض کو پورا کرنے کے لیے کون سا وظیفہ، کون سا عمل، کون سا یہ کیا کس کہ اس کی طریقے سے، اس کے ذریعے سے اپنی دنیا کو ہم بنا لیں۔ اور یہ کارستانی امت کے عوام کی نہیں ہے، امت تو معصوم ہے، آج بھی امت تو معصوم ہے، لیکن جو کچھ ہوا اس امت کے اوپر اگر کہوں تو برا نہ مانے، انٹرنیشنل کرائم ہے کہ امت کو دین کے ساتھ تجارت کا رشتہ جوڑ دیا، جبکہ خدا کی قسم دین کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین دیا ہے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے وہ اپنے محبوب کے ساتھ نے محبت کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے دیا۔ صحابہ اپنی دنیا کو قربان، اپنی جان کو، اپنے صحت کو قربان کر کے دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت دیتے تھے۔ اب غور کر لیجیے، ان کا رخ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کو ہم راضی کریں گے۔ کیوں؟ اللہ نے یہ تو بات فرما دی تھی، اللہ خود صحابہ کے سامنے تو آیا نہیں تھا، اور اللہ نے یہ بات فرما دی تھی کہ میرے محبوب مجھے راضی کرنے کا پردے میں رکھ کر میں ان کو کیوں دھوکے میں رکھوں، جن سے تم راضی ان سے میں راضی، اور جو تمہارا ہے وہ میرا ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے دین کا رخ بھی جو تھا میرے مصطفیٰ کی خوشنودی تھی۔ آج کل کے ایجوکیٹڈ پرسن جو ہوتے ہیں، ڈاکٹرز، انجینئر، جو کوالیفائڈ مسلمان ہوتے ہیں، تو یہ لوگ سنتوں کی فضیلت کے لیے بھی سائنٹسٹوں کے ریفرنس دیتے ہیں، فلاں سائنسدان نے یہ کہا کہ سنت کی وجہ سے یہ فائدہ، وہ فائدہ، وہ فائدہ، ہر بازو سنتوں کے معاملات میں دنیاوی اغراض کو بیچ میں لا کر میرے آقا کی سنتوں، ہاں میرے آقا کی سنتوں میں محبت کا رخ دو۔ ہم سنتوں پر عمل اس لیے کریں گے چاہے جان چلی جائے، دنیا برباد ہو جائے، قبول ہے یہ، لیکن سنت پر عمل اس لیے کہ اس سے میرے آقا خوش ہوتے ہیں۔ یہ ایمان کا رخ ہے، یہ حق کا رخ ہے۔ بالمقابل اس کے آج کل کی جتنی تحقیق اتنے زیادہ فتنے، اور جتنی کتابیں اتنے زیادہ امت کے لیے گڑے گرنے کے لیے اسلام اور سائنس، اور یہ سائنس نے کہا، یہ ثابت کیا، یہ سنت کو میرے آقا نے جو کچھ فرما دیا، میرے آقا کی ذات وہ نہیں ہے کہ جو ہونے والا ہے وہ فرمایا، یہی میرے آقا کا تصرف نہیں ہے، بلکہ رب نے یہ فرما دیا کہ میرے محبوب تم وہ ہیں، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ فَتَرْضَىٰ، میں تم کو راضی کرتا رہوں گا جب تک تم راضی نہ ہو جائے۔ تو میرے آقا کا یہ فضیلت کی بنیاد نہیں ہے کہ قیامت تک جو ہونے والا ہے میرے آقا نے فرما دیا۔ ایک رخ مسلمانوں کے لیے صحیح ہے، لیکن یہ عقیدہ بنانا کہ آج بھی وہی ہوگا جو میرے مصطفیٰ چاہیں گے، کل بھی وہ ہوا تھا جو میرے مصطفیٰ چاہے، رب کیوں جو کچھ دنیا جن کے لیے بنایا ان کی مرضی کے مطابق اس دنیا کو چلاتا ہے، کل بھی جو ہوگا میرے مصطفیٰ کی مرضی کے مطابق میں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کس کے مطابق میں؟ میرے آقا کی مرضی کے مطابق میں ہوگا۔ قصہ ہی ختم ہے نا۔ اب وہ رخ کے اوپر دماغ جائے گا کہ دیکھو ہمارے آقا نے اس زمانے کے اندر میں یہ ہو گیا، یہ بات فرمائی تھی، اس لیے چلو مسلمانوں کو ان کا اسلام مضبوط ہوگا، اسلام مضبوط ہوگا، ہونے دو، دلائل دینے دو، لیکن ایمان مضبوط نہیں ہوگا۔ ایمان کے لیے تو یہ رخ ضروری ہے، ایمان کے لیے تو وہ تو میرے آقا نے قیامت تک کے حالات اتنے بیان کیے، لیکن حالات اور زمانوں کے تغیر و تبدلات
تو وہ تو اتنے ہوں گے نا، قیامت قائم ہوگی، کتنے حالات آئیں گے، وہ سب کچھ ہوں گے، تو جو فرما دیا وہ اتنا اور ہونے والا اتنا، تو کیا مماثلت ہے؟ تو میرے آقا کے تصرف کا یہ رخ ہونا چاہیے کہ آج بھی وہی ہوتا ہے، میری ایک سانس اندر جائے تو میرے مصطفیٰ کی مرضی سے، میری ایک سانس باہر نکلے بھی تو خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کی مرضی سے۔ میرے آقا صرف ہوا سو بیان کرنے والے، یا پھر میرے مصطفیٰ وہ نہیں ہے جو ہونے والا بیان کرنے والے ہیں، بلکہ میرے مصطفیٰ کائنات نظام کے چلانے والے ہیں۔ کیا کرنے والے؟ وہی ہو رہا ہے جو میرے مصطفیٰ چاہ رہے ہیں، اور آگے بھی وہی ہوگا جو میرے مصطفیٰ چاہ رہے ہیں۔ پابند نہیں ہے میرے مصطفیٰ، اس لیے کہ رب نے کہہ دیا کہ تم جو چاہو گے، تمہاری چاہت اور تمہاری رضا کو میں خود چاہوں گا۔ اللہ جہنم میں بھیج دے اور میرے آقا اس کو جنت میں پہنچا دے، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تو جہنم میں بھیجا، وہاں نکالے کون؟ بھیجنے والا تو وہ، نکالنے والے میرے مصطفیٰ۔ یہ رخ نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ہوگا میری ذات نہیں، پورے دنیا اور عالم کے اعتبار سے میدان محشر میں اور قیامت میں، تمہاری میری قیامت تک کی نسلوں کے لیے بھی ان کی تقدیر کا ایک ایک دانہ میرے مصطفیٰ کی مرضی سے ملے گا۔ اگر وہ ان کی مرضی سے ہوگا جو کچھ بھی ہوگا، وہ مالک کائنات ہیں۔ کیا ہے؟ کون ہے میرے آقا کی ذات؟ تو اچھا ہے نا جی، تمہاری میری نسلوں کو مالک کائنات کے نالے پاک کے حوالے کر دے۔ اس لیے اپنی نسلوں کو نالے پاک مصطفیٰ کے حوالے کر کے جاؤ، یا ان کی نسبتوں کے حوالے کر کے جاؤ، کہ جو سنبھال کر ان کو نالے پاک مصطفیٰ سے رکھے۔ نالے پاک مصطفیٰ سے سنبھال کر رکھنے والا نظام اولیاء کا ہے، ولایت کا ہے، پنجتن پاک کا ہے، آل رسول کا ہے، کن کا ہے؟ اور حق کو سنبھالنے والے اولیاء ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اولیاء ہوتے ہیں۔ اور اولیاء کبھی حق میں خیانت نہیں کرتے، وہ زمانے کو دیکھ کر رنگ نہیں بدلاتے، اور نئے نئے نظام، نئے نئے مسلک اور نئے نئے عہدے امت کے سامنے لا کر امت کو گمراہ نہیں کرتے، بلکہ جو حق ہے اپنوں کو بھی نہیں، ساری انسانیت کو، ساری دنیا کو وہی دیتے ہیں۔ اور حق کا اصل مرکز، خدا کی قسم، صرف میرے آقا کی ذات نارین پاک مصطفیٰ ہے۔ کیا ہے؟ صرف وہ۔ کتنا آسان ہے جی۔ عزیز علیہ وعنتم حریص بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرے بچوں، اگر یہی رخ اگر ہم کو رات کو سمجھ میں آ جائے تو اصلاح اور تبلیغ کا اور پھر تصحیح اور اصلاح کا سارا نظام اسی کے اندر میں چھپا ہوا ہے۔ حق کی بنیاد اصل نارین پاک کے خشنودی مصطفیٰ ہے کہ نہیں؟ اور یہ چیز آپ کسی بھی مذہب والے کو، کسی بھی مسلک والے کو، کسی بھی جماعت والے کو، کسی بھی اناڑی کو، کسی بھی پڑھے لکھے کو اگر یہ حق کا رخ بتاؤ تو کوئی انکار کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ لیکن آج رخ کو موڑ دیا گیا، امت کو خود غرض بنانے کے لیے یہود و نصارہ نے امت کے ساتھ دشمنی نکالنے کے لیے ایسے لوگوں کو استعمال کیا کہ پھر انہوں نے دین کی جو اصل رخ اور مرکز تھا وہ محبت مصطفیٰ، اس کو بدل کر غرض سے ذاتی بنا دیا، مفاد خودی بنا دیا، کہ یہ سنتوں میں بھی اپنی غرض دیکھتا ہے، اپنا مفاد دیکھتا ہے۔ یہ مفاد پرست ایسے بن گیا کہ اب نماز ہی پڑھے گا تو اپنے مفاد کے لیے، سنت پر بھی عمل کرے گا تو اپنے مفاد کے لیے، اور اللہ کو مفاد پرست پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تو میرا بندہ بن، میرا بندہ ہے تو تجھے اپنے مفاد کی فکر کی کیا ضرورت ہے؟ میں کافی نہیں ہوں تیرے لیے، تو اپنی فکر کیوں کر رہا جبکہ میرا بندہ ہے؟ سمجھ آ رہی؟ سنتوں پر بھی عمل کرو، جہاں پر یہ چیز دیکھو کہ سنتوں کے اندر میں اگر یہ باطل رخ کو داخل کیا جا رہا ہے کہ اس سنت کے اندر میں یہ جسمانی فائدے، کتنا غور سے سنتا ہے نہیں؟ ہاں، 2 کانا نہیں 6 کانا متوجہ کر دیتا۔ پانی بیٹھ کے پینے سے کڈنیاں فیل نہیں ہوتے کہتے، دیکھ کے پینے سے یہ نہیں ہوتا کہتے، کیسا؟ سب بازو رکھ، فائدوں سے ہمیں مطلب نہیں، بلکہ سنت پر عمل تو ہم اپنے محبوب کی محبت کی وجہ سے کریں گے کہ اس سنت کی وجہ سے میرے مصطفیٰ خوش ہوں گے، اور جو میرے آقا کو خوش کرنے والا ہوگا وہ معلوم کر کر کے سنتوں پر عمل کرے گا نا، یا سنتوں کو لائٹ لے لے گا؟ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ خوشنودی مصطفیٰ اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بچوں،
سنتوں پر عمل کرو، اور سنتوں پر عمل کا رخ دنیاوی غرض اور مفاد نہ ہو، بلکہ اس کا رخ صرف میرے آقا کی خوشنودی ہو۔ اگر یہ ایک رخ اگر تم میں حاصل کر لیں تو پوری زندگی حق پر استقامت نصیب ہوگی کہ ہر عمل کے اندر میں دیکھو کہ اس عمل کے ذریعے سے میرے مصطفیٰ خوش ہونے کی ناراض ہوں۔ ہر جگہ تم کو ہینڈ بریک لگ جائے گا کہ وہاں پر یہ تصور کر لو کہ اس سے میرے آقا کی خوشی ملے گی یا میرے آقا کی ناراضگی ہوگی۔ تو جس سے ناراضگی کا دل تمہارا کہہ دے، مولانا سے مت پوچھو، پیر صاحب سے مت پوچھو، فوراً رک جاؤ، اور جو عمل کر رہے ہو اس میں نیت یہ کر لو کہ اس سے میرے مدینے والے خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اس عمل کو کر گزرو، چاہے جان چلی جائے، چاہے مال لوٹ جائے، زندگی برباد ہو جائے، لیکن خوشنودی مصطفیٰ کے لیے۔ صحابہ کے اصل دین کی پہچان بھی یہ تھی، ان کے پاس میں غرض نہیں تھی، اس لیے انہوں نے دنیا کو بھی برباد کیا، وطن کو بھی چھوڑا، گھر کو بھی چھوڑا، بیوی بچوں کو بھی چھوڑا۔ کیا مقصد تھا؟ کہ اچھی زندگی اس سے زیادہ مل جائے گا، یہ نہیں تھا، بلکہ کیا کہ میرے مصطفیٰ کی خوشی کے لیے۔ یہ اصل دین کے رخ کی پہچان ہے۔ آج تاجروں نے امت کو تاجر بنا کر، کتابیں لکھ کر، تقریریں کر کے، سنتوں کے ذریعے سے امت کا رخ ہی بنا دیا کہ اس میں تمہارا دنیاوی فائدہ ہے۔ ارے دنیا کو تو قربان کر کے میرے مصطفیٰ کی محبت کو حاصل کرنا یہ حق اور دین ہے۔ تم یہ مکسنگ کیوں کر رہے ہیں امت کے سامنے کہ سنتوں کے معاملات کو سامنے لگ کر ایک سنت کو عمل کرو تو اس میں یہ دنیا کے فائدے، یہ دنیا کے فائدے نہیں، بے اعتماد ہو جائے گا اور اس کا عقیدہ کمزور ہو جائے گا۔ اور بھی عقیدے کی بنیاد یہ ہوگی، اپنا عقیدہ، اپنی نسلوں کا عقیدہ یہ بناؤ کہ میرے آقا نے جو کچھ کہا قیامت تک وہ نہیں ہوگا، بلکہ وہی ہوگا جو میرے مصطفیٰ چاہیں گے۔ کہا ہے، اتنا کہا ہے میرے آقا نے، لیکن ہوگا تو سبوں ہزاروں برس تک کتنا ہوگا؟ اتنا کو اگر میرے آقا اگر بیان کر دیں نہیں۔ اس لیے مالک کائنات ہے میرے مصطفیٰ کی ذات۔ کیا ہے؟ مالک کائنات ہے۔ پھر وہ رخ صحیح نہیں، اللہ کرتا بولتا بیٹا اندھا ہے، اس واسطے بول رہا ہے نا۔ اپنے محبوب کو دنیا کا نظام دے کے پھر اللہ آئے گا کہ بیچ میں تو ہے بیٹا، قرضہ لے کے بھی بدل جاتا، نہیں لیا بول کے بدل جاتا، یہ ہے دھوکے باز۔ لیکن اللہ کا معاملہ کہ میں نے دنیا پیدا کی اپنے محبوب کے لیے، محبوب کو دے دیا، میرے محبوب نظام دنیا کا تمہارے حوالے ہے۔ محبوب میرے آقا نے فرمایا کہ میں تو اللہ کا محبوب ہوں اور مجھے اللہ سے مطلب ہے۔ مولا علی تم سنبھالو دنیا کے نظام کو۔ اب مولا علی قیامت تک دنیا کے نظام کو سنبھالنے کی ذمہ داری کو سنبھال رہے، وہ اولیاء کے ذریعے سے، اپنی آل کے ذریعے سے۔ اس لیے دنیا کے وہ اولیاء جو ظاہری طور پر بھی اسلام قبول کر کے ولی بنے ہیں، تو وہاں پر یہ رخ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف سادات اور سید ہی ولی کو ہم ولی مانیں گے۔ جن کو مولا علی ولایت عطا فرما دیتے ہیں، اگرچہ کہ وہ نسبی طور پر سید اور سادات نہ ہو، لیکن مولا علی ان کو اپنی اولاد مانتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں اولیاء؟ بہت سے اولیاء مل جائیں گے آپ کو، بہت سے اولیاء مل جائیں گے جو سید اور سادات نہیں ہیں، لیکن ان کے بارے میں بھی یہ نہیں کہہ دینا کہ نہیں وہ سید و سادات نہیں ہے، اس واسطے ہم ولی نہیں مانتے، نہیں بول سکتے۔ کیوں؟ کہ جن کو مولا علی منتخب کرتے ہیں ان کو بچے نہیں مانتے، مولا علی اپنی اولاد مانتے ہیں۔ کیونکہ بچے، بہت سے محلے کے بچوں کو میرے بچے بولتا نا جی نہیں، مگر اولاد نہیں بول سکتا نا۔ اولاد بولتے ہی ثبوت دینا پیش کرنا پڑے گا نا اس کو، نہیں اولاد کیسے؟ مولا علی ان اولیاء اکرام کو بھی جن کو ولایت عطا فرماتے ہیں ان کو اپنی اولاد مانتے ہیں، بچے نہیں۔ اس لیے وہ اولیاء بھی ان کے معاملات کی تحقیق بھی کرو، انہوں سادات ہے کہ نہیں، حسنی ہے کہ حسینی ہے کہ نہیں ہے تو ہم نہیں مانتے۔ اور یہ کیسے خانقاہ کے اندر میں شرڈی کے سائی بابا کو بھی ولی بول دے رہے، اور گوتم بدھ کو بھی ولی بول دے رہے، اور گرو نانک کو بھی ولی بول دے رہے، انہوں کیسا ہوتے جی؟ جبکہ انہوں بولے نا سید و سادات ہونا، یہ نہیں ہے، وہ تو اعلیٰ درجے کے ہیں، وہ مالک بڑھا کر ہوتے ہیں۔ آل محمد جو ہوتے ہیں نا، کائنات کے مالک ہیں، وہ کائنات پر ان کی چلتی ہے، وراثت میں ان کو ولایت ملتی ہے۔ وراثت، کائنات کی ملکیت کی وراثت ان کو، آل محمد کو، سادات اکرام اور سیدوں کو ملتی ہے، پوری کائنات پر ان کی چلتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ اولیاء تو وارثوں کی صورت میں ہوتے ہیں۔ اس لیے احادیث میں
علماء دین کے بارے میں فرمایا کہ وہ ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں، علم کی وراثت ہے وہ۔ پھر یہ عظمت وارث انبیاء ہونے کی سید اور سادات کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ملتی، کیونکہ وہ تو خود ہے، تو پھر ان کے لیے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن علم کی وراثت علماء کو ملے گی، تو اس کے لیے کہا میرے آقا نے سیدوں کے بارے میں تو یہ فضیلت بیان نہیں کی، اس لیے اولیاء عالم ہیں کہ نہیں، یہ نہیں بولنا۔ کیوں کہ وہ سید اور سادات اگر ہیں تو پھر وراثت تو کائنات کی ان کے ہاتھ میں، اور وہ خود وارث ہوتے ہیں، تو ان کو پھر اپنا مقدمہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کو اپنا مقدمہ سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ اگر اولاد ہیں تو وہ تو وارث صحیح ہے، نہ بھی کہے تو ہوگی، لیکن کسی کو آپ کسی چیز کا وارث بنا رہے ہیں تو آپ کو لکھ کے دینے کی ضرورت پڑتی ہے، بولنا پڑتا ہے کہ ہم اس کو اس کا وارث بنا دیں، یہ گھر کا ہے نہیں اور صورت۔ اسی طریقے سے علماء کے لیے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، لیکن یہ بات اولیاء کے بارے میں نہیں فرمائی میرے آقا نے کہ اولیاء میرے وارث ہوتے ہیں، نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو ہے ہی ہے وارث، ان کے کہنے کی ضرورت نہیں، مسئلہ ان کے کہنے کی ضرورت تھی، اس کے لیے علماء کو کہہ دیا کہ علم کے وارث ہے وہ، اور وہ تو میرے مصطفیٰ کے وارث ہوتے ہیں، تصرفات ان کے اختیار میں، کائنات پر ان کی چلتی ہے، اس کے لیے کائنات پر چلتی ہے، شجر حجر پر، درندوں پر، پرندوں پر، ہواؤں پر، پانی پر، انسانوں پر، اجناؤں پر، فرشتوں پر، کس کی چلتی ہے؟ وارثوں کی چلتی ہے۔ اس لیے خواجہ خواجگان نے انا ساگر کو کہا کہ بلا لو، اب تم 10 چلے کر لو جا کے بیٹھ کے، آئے گا کیا انا ساگر؟ ایک خطرہ بھی نہیں ہے کہ پیاسا مر جائے گا نا۔ پھر ان کی کیوں سنا، ہماری کیوں نہیں سنا رہے؟ وہ وارث تھے، وہ مالک تھے، کائنات ان کی نہیں سنی تو پھر کس کی سنے گی؟ اب یہ عامل موکلہ رکھنے والا بلا سکتا ہے کہ انا ساگر کو؟ انہیں تڑپ تڑپ کے وظیفے پڑھ پڑھ کے حلق سن کے مر جائیں گا۔ جو وارث ہوتے ہیں کائنات پر ان کی چلتی ہے، سمجھ میں آگی نا بات؟ اس لیے جو اولیاء جن کو مولا علی کی بارگاہ سے ولایت مل جائے ان کو بھی گری ہوئی نگاہوں سے نہیں دیکھنا، یا پھر تقابل کر کے اس میں بھی نہیں ہمارے پیر تو بول دیتے کہ سید اور ساداتی اولیاء ہوتے ہیں، نہیں، جن کو مولا علی ولایت عطا فرما دے، غوث القادر ولایت عطا فرما دے، اولیاء ان کو ولایت عطا فرما دے، وہ کون ہوتے ہیں؟ مولا علی کے بچے نہیں ہوتے بلکہ مولا علی کی اولاد مانتے ہیں، وہ مانی جاتی ہے وہ۔ اس لیے میرے بچوں، حق کے پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، حق کے پہنچانے کے لیے اخلاق، نرم گفتگو، اپنا خرچ کرنا اور اپنی محبتوں کے ساتھ میں ماحول کو بنانا، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ہم سب کو آگے بڑھائے، بحق لا الہ الا اللہ۔